کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ قرآن کی جناب فیوریٹ ترین آیات ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے میں 2007 میں حج کیا تو 2007 کے اندر 2 حج آئے تھے, ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں. 18 دسمبر کو آیا تھا. تو وہ 18 دسمبر والا جو حج تھا نا وہ میں نے کیا تھا. تو میدان عرفات میں اس ٹائم تو ظاہر ہے ہم نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے, ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے. میں نے تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی شروع نہیں کی تھی. تو میدان عرفات میں مجھے آج بھی یاد ہے میں جب دعائیں کر رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے, اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ایفرٹ پٹ کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں ہے وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی, اتنی مخلوقات پیدا کی, لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے. دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنے بندے پیدا کیے ہیں تو وچوں جڑے کم دے بندے نے وہ چند ہی کی نکلے نے, باقی تو سارے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں, لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سارے جہنم میں چلے جائیں, سارے جنت میں چلے جائیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا. تو اس وقت اچانک جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یا میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کو منسوب کرتا ہے. وسلام علی المرسلین, رسول ہی کافی ہیں. ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں. والحمد للہ رب العالمین, تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے. تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع لا سکتے ہیں. ساری گمراہیاں, سارے شرک اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اور اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا, اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا وسلام علی المرسلین, سلام ہو رسولوں کے اوپر, والحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو میرے بھائی, قرآن جس کو بابا مانتا ہے نا وہ پیغمبر ہوتے ہیں, باقی آپ کے بنائے ہوئے باپے ہیں, باقی سارے فالوورز ہوتے ہیں. قرآن کی ڈاکٹرن میں امام وقت کا پیغمبر, قرآن کی ڈاکٹرن میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر. اس لیے سورہ زمر میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا. حالانکہ پیغمبر تو صرف ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے. جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا, ہم کہیں گے کہ آیا تھا, تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آیا. اللہ جس کو امام ڈکلیئر کیے ہوئے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے, چاہے آپ نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا نا, اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے, اور یہی قرآن میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ دھو ڈالے, معاف فرما دے, قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔